السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی خواتین حضرات کی نماز کا طریقہ کمپلیٹ انشاءاللہ نیت سے لے کر سلام تک آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں 4 رکعت ظہر کی فرض نماز انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، سب سے پہلے شرط ہے کہ نیت کا درست ہونا۔ کس چیز کا؟ نیت کا درست ہونا۔ تو سب سے پہلے عبادت میں ضروری ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو ظہر کے 4 رکعت نیت کیجیے گا، دل کے ارادے کا نام ہے۔ خاص اصل کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ 2-3 چیز کامن ہے۔ ایک ہے کتنی رکعت ہے، کون سی نماز ہے اور کس وقت کی نماز ہے۔ رکعت، وقت اور کون سی نماز، یہ 3 چیز ضروری ہے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے 4 رکعت فرض ہے، ٹھیک ہے، اور رکعت کی نہیں 4 رکعت، یہ ذہن میں سب کو رکھنا ہے۔ اگر کوئی نیت کرتے ہیں نویت ان اصلی اللہ تعالیٰ 4 رکعت صلاۃ ظہر فرض اللہ تعالیٰ متوجہ الی جہاد الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر کہے تکبیر باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز شروع کرتے ہیں، ان میں سے چند چیز خیال رکھنا ہے۔ خواتین حضرات جو پیر رکھے گی، پیر برابر رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیر کو برابر کرنا ہے، ملا کر رکھنا ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے تھوڑا کھول کے پیر رکھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین حضرات کے لیے ضروری ہے مکمل باڈی، مکمل چھپا کر رکھنا ہے۔ صرف ہاتھ کا جو قبضہ ہوگا پیر کی ایڑی سے نیچے، اور جو چہرے ہوتے ہیں، جو فیس ہوتے ہیں، اس فیس کو چھوڑ کر مکمل باڈی کا چھپانا ہر حال میں فرض اور ضروری ہے۔ خیر، اب نماز کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ نیت کرنا چاہیے۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت اگر کوئی خواتین حضرات دوپٹہ پہن کے ہو یا پردے میں ہے تو اندر سے کر سکتی ہے، باہر سے کرنا ہے باہر سے کر سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان لوگوں کو اندر سے کرنا ہے۔ نیت کرنا ہے، نیت تکبیر تحریم باندھو، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، سینے تک ہاتھ اٹھا کر اندر ہاتھ کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دکھانے کے لیے باہر میں ہاتھ دکھانا چاہ رہے ہیں، باہر ہاتھ کر دو، یہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ سینے تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ثنا مکمل ہونے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر مکمل پڑھنا ہے۔ مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ ایک سورہ ملانا ہے۔ خواتین حضرات کے لیے ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہی سورہ ہی پڑھنا ہے، جیسے کہ انا انزلنا پڑھنا ہے، تبت یدا پڑھنا ہے۔ تو خواتین کے لیے سورہ کوئی خاص ہے، جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے آپ کو یاد آئے قل یا ایھا الکافرون، وہ پڑھ لے۔ اگر وہ شمس یاد وہ پڑھ لے۔ سورہ رحمان یاد ہے، سورہ رحمان پڑھ لے۔ سورہ یاسین یاد ہے، سورہ یاسین پڑھ لے۔ تو ایک سورہ ملا دیے، کوئی بھی سورہ ہو، 3 آیت کم سے کم۔ اس کے بعد 3 آیت پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ رکوع اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اللہ اکبر۔ اس کے رکوع میں دیکھنا ہے، چپک کر رہنا ہے، مردوں کی طرح کیا کرنا ہے؟ مردوں کی طرح کھل کے نہیں پڑھنا ہے، چپک نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد کھڑے ہونا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس میں قابل غور ہے کہ پیر کو سب سے اہم چیز خیال رکھنا ہے، پیر ملی ہونی چاہیے۔ مطلب پیر، ایک پیر جو ہوتا ہے بایاں پیر آپ کا باہر نکلے گا اور دائیں پیر مڑ کے رہے گا۔ اور اس ہمیشہ خیال رکھنا ہے جو پیر جو ہوگا یہ انگلی سب قبلہ جانب ہوگا، قبلہ جانب سیدھا وہی ٹھیک ہے، قبلہ پیار رہو، ادھر کوشش کرنا ہے گھما کو سیدھا رکھنا ہے۔ زیادہ تکلیف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اور چپک رہنا ہے، باڈی چپک رہے گا پورا ایک دم، جتنا چپک رہے گا باڈی کو اتنا فائدہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر نماز پرکمل طریقہ بتانے کا مقصد ہے کہ چپک رہے گا، مرد کے لیے کھل کے رہے گا، خواتین چپک رہے گا۔ زیادہ دیر رہے گی تو بیچارے رو دے گی، اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ، ایک سجدہ ہو گیا اللہ اکبر، اور تھوڑا رک جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ سیدھا چپک کر نماز پڑھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز قابل قبول ہوگی، جو اللہ کا نزدیک مقبول اور کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے مکمل کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر کھانے کے بعد اس جگہ ثنا نہیں پڑھنا ہے، اس جگہ کیا کرنا ہے؟ اس جگہ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخرہ۔ اس کے بعد ایک سورہ پھر ملانا ہے۔ ایک سورہ ملانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔
اس کے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں چل جائیے، اللہ اکبر رکوع میں. اب رکوع کو تہذیب پڑھ لینا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ. پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد ڈیٹ جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چل جانا. پیر کو دھیان رکھنا ہے خواتین حضرات کے لیے، پیر مڑا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پہلے پیر مڑ کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے. سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اللہ اکبر کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، پھر تھوڑا رکنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر. پھر اس کے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر بیٹھ جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. اس جگہ میں خیال رکھنا ہے کہ آرام سے بیٹھنا ہے اور اپنے نظر کو گود کے سامنے رکھنا ہے، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین حضرات ہو. التحیت بیٹھنے کے لیے گود میں اپنا گود جو ہوتا ہے وہاں پر اپنا نظر کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور قیام کی حالت میں سجدے جگہ پر، رکوع کی حالت میں یہاں پر پیر کے موٹی انگلی پر، اور سجدے کی حالت میں پیشانی پر اور ناک پہ رکھنا ہے. یہ چیز کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اس جگہ میں کیا کرنا ہے آپ کو، اس جگہ میں التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول کہتے ہوئے آپ کو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر کھڑے ہو گئے. پھر اس جگہ میں فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں. ہاتھ جو بار بار باہر رکھ رہا ہوں آپ تم حضرات کو دکھانے کے لیے، حالانکہ خواتین حضرات اندر ہاتھ رکھے گی، ٹھیک ہے. تو اس رکعت سے ہاتھ اندر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہو گیا آپ کا ہاتھ اندر کر لیا تاکہ 2 رکعت آپ کو پتہ چل گیا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ صرف فاتحہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں. اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کا سلام پھرنا ہے. اب اس کی جگہ پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کے تو رکوع میں جانا ہے. پھر جس طرح رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا ہے. پھر کھڑے ہونا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چل جانا ہے. سجدہ ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ. پھر بیٹھنا ہے، اللہ اکبر، رک جانا تھوڑا سا، پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ. پھر کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. پھر میں نے پہلے کہا کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں اگر 4 رکعت نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورہ ملانا نہیں ہے. اس میں پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیے. اس کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کے رکوع جانا ہے، سبحان رب العظیم 3 مرتبہ. پھر کھڑے جانا، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ کو کیا کرنا ہے، سجدے میں چل جانا ہے. پھر سجدے کی جو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 5 مرتبہ 7 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ کے اطمینان سے بیٹھنا ہے، پورا مکمل باڈی اسٹیٹ ہوگا. پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، پھر ہو گیا. اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ ہو گیا، اور پھر بیٹھ جانا ہے، اللہ اکبر. مکمل 4 رکعت ہو گئی. یہ مکمل 4 رکعت ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل پڑھنا ہے. التحیات کے بعد اللہم صلی علی درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بڑا مکمل پڑھنا ہے. پھر ایک طرف سلام پھرنا ہے، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر تھوڑا رک کے پھر آنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلام پھرنا ہے. اس کے بعد آپ اگر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو استغفار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہاتھ اور دعا کرنا ہے اور کیا مکمل سلام کر لینا ہے. اور میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک ہم سب کو کیا کرے صحیح طریقے نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام بچوں کو کیا کرے دنیا آخرت اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ مال دولت رزق میں عمر میں بھرپور برکت عطا فرمائے، آمین. دعا کی درخواست سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت العليم الحكيم.